بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ رسوم و رواج کے عنوان پر مسلسل بہت ساری باتیں سنتے سیکھتے آ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہے، شادی بیاہ میں رسوم و رواج کے سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں۔ دیکھیے، شادی بیاہ کے جو معاملات ہمارے سماج میں ہیں، یہ سب سے زیادہ ایسا میدان ہے، ایسا مقام ہے جہاں لوگوں نے رسم و رواج اپنائے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے اطراف و اکناف جینے والے جو غیر مسلم ہیں، ان کے رسم و رواج کو مسلمانوں نے سب سے زیادہ اگر اپنایا ہے تو شادی بیاہ کے معاملے ہی میں اپنایا۔ اس کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک اتنی رسمیں ہیں، میں خود آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری میں خود جانتا ہوں۔ اب اس کے بعد جب اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو میں نے معلومات لینے کی کوشش کی، اتنی نئی نئی باتیں خود میرے علم میں آئیں، میرے لیے تعجب کی بات تھی۔ اور پھر یہ بتاؤں، جن سے میں نے معلومات لینے کی کوشش کی ان کا کہنا یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں جو مجھے نہیں معلوم ہیں۔ یعنی یہ خود بتاتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا سماج حقیقی دین سے ہٹ کر، دین کی جو اصل شکل ہے اس سے ہٹ کر رسم و رواج کے چنگل میں کس طرح پھنسا ہوا ہے، کیسے جو ہے ہم اور آپ رسم و رواج کی جکڑ میں ہیں۔ میں آپ کے سامنے ابتدا میں مختصراً اسلامی شریعت میں شادی بیاہ کا کیا طریقہ ہے بہت آسانی کے ساتھ مختصر الفاظ میں بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ رسم و رواج جو ہمارے اور آپ کے سماج میں شادی بیاہ کو لے کر پائے جاتے ہیں کتنے زیادہ ہیں اور کتنے بسا اوقات بیہودہ رسم و رواج ہیں ہمارے اور آپ کے سماج میں۔ اور ساتھ میں اب جیسے میں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا سماج غیر مسلموں سے متاثر ہوتا ہے، ویسٹرن کلچر کا بھی اثر شادی بیاہ کے اندر بہت زیادہ آ رہا ہے۔ وہ جو فلمی انداز کی شادیاں کرنے کا رجحان ہے، اس کا اثر یہ کہ مغربی دنیا کو دیکھ کر فلمی ہیرو کرتے ہیں، ہیروئن کرتی ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی یہ مسلمان بھی ان کو کرنے لگتے ہیں۔ شادی بیاہ ایک ایسا میدان ہے جہاں بہت ساری رسم و رواج مسلمانوں نے اپنائی ہوئی۔ اسلامی شریعت کے مطابق شادی بیاہ کیا ہے؟ شادی بیاہ بہت آسان سا کام ہے۔ سب سے پہلے اس میں منگنی کی بات ہوتی، اور منگنی کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ اپنی طلب رکھنا، اپنی طلب رکھنا، چاہے لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی پہل ہو سکتی۔ ہمارے سماج میں اس میں بھی بڑی نزاکت ہے، نہیں لڑکے کی طرف سے ہی رشتہ جانا چاہیے، لڑکی کی طرف سے رشتہ جائے تو وہ ایک طرح سے اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ سمپل سا مسئلہ، بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی جن کو شادی کرنی ہے، ان کے جو سرپرست ہیں وہ آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے پیشکش کریں، بات کریں، اگر سمجھ میں آتی ہے تو بات پکی کر لیں، یعنی زبان سے بات پکی کر لیں کہ ہاں ہمیں رشتہ منظور ہے، ہم نکاح کرنے کے لیے تیار۔ اب چاہیں تو فوری بات یا چاہیں تو تھوڑے وقفے کے بعد جیسے ہو، دوسرے مرحلے میں آتا ہے منگنی کے بعد سیدھے کوئی چیز ہے اسلامی شریعت میں تو وہ نکاح ہے۔ اور نکاح کیا ہے؟ نکاح یہ ہے کہ لڑکی کا سرپرست لڑکی کی رضامندی کے بعد لڑکے سے یہ کہے میں نے اپنی فلاں بیٹی بہن یا جو میری نگرانی میری سرپرستی میں لڑکی ہے خاتون ہے
اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا، اور اس کو جس کو نکاح کر کے دیا جا رہا ہے یہ کہنا پڑے گا میں نے اس کو قبول کیا، اور یہ کہتے ہوئے 2 لوگ کم سے کم گواہ ہوں اور اس کے ساتھ لڑکی کا مہر طے ہو، تو پھر اسلامی شریعت کے مطابق نکاح پورا ہو گیا، بس ختم، اتنا ہی نکاح، اور کچھ نہیں۔ یعنی مہر ہو، ولی ہو، ایجاب و قبول کا معاملہ ہو، 2 گواہ ہو، تو یہ نکاح ہو جاتا ہے، بات ختم، اتنا ہی نکاح ہو گیا۔ اب اس کے بعد تیسری چیز جو اسلامی شریعت میں ہم اور آپ کو بتائی گئی ہے وہ ہے لڑکے کی طرف سے ولیمہ ہونا چاہیے۔ اچھا ایک چیز بتا دوں، وہ جو نکاح کی 4 باتیں میں نے بتائیں، اس کے ساتھ خطبہ پڑھنا جسے کہتے ہیں عربی زبان میں خطبہ، وہ سنت ہے، یعنی کبھی وہ خطبہ نہ بھی ہو تو نکاح صحیح ہو جائے گا، کبھی خطبہ نہ بھی ہو تو نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن وہ ایک سنت ہے۔ اب اس کے بعد ولیمہ ہے۔ ولیمہ کیا ہے؟ لڑکے کو اپنی استطاعت کے مطابق جو کھلا سکتا ہے وہ جتنے لوگوں کو کھلا سکتا ہے اتنے لوگوں کو کھلا دینا۔ میں صرف 10 لوگوں کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہوں، کافی ہے، ولیمہ ہو جائے گا۔ میں 100 لوگوں کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہوں اور میری خواہش ہے میں 100 کو کھلا سکتا ہوں، میری طاقت، میرے تعلقات، میری محدود زندگی، میں جتنے لوگوں کو کھلا سکتا ہوں کھلاؤں گا۔ اور کھلانے میں بھی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کھلانا بھی ضروری نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بعض ولیمے ستو پر کیے، ستو کا آٹا ہم کھاتے ہیں، ستو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ولیمے کر لیے۔ جو آپ کھلا سکتے ہیں، جس کو کھلا سکتے ہیں ولیمہ کھلا دیجئے، نکاح ختم، شادی ختم۔ اب اس کے بعد دونوں کی زندگی آگے چلتی رہے گی۔ اتنی آسان سی شادی ہے۔ منگنی ہے یعنی بات پکی کرنا، زبان دینا کہ ہاں ہمیں رشتہ منظور ہے، دوسرے نمبر پہ آ کے جو ہے ایجاب و قبول کروا کے نکاح کر لینا، اور تیسرے نمبر پہ ولیمہ کر لینا، بس اتنی ہی شادی ہے۔ باقی کوئی چیز ہمارے اور آپ کی شادی بیاہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، ابھی ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان سے پوچھئے کب شادی کریں گے؟ کم سے کم 2 سال 3 سال بعد۔ اور اسباب اگر آپ دیکھیں گے نا، ایسے اسباب نکل کر آئیں گے، نہیں مجھے ابھی کمانے والا بننا ہے، نہیں مجھے ابھی جو ہے اپنی بہن کی نکاح کرنا ہے، نہیں مجھے ابھی جو ہے فلاں کرنا ہے، نہیں مجھے پیسہ جمع کرنا ہے، مجھے زیورات خریدنے کے لیے پیسہ نہیں، کپڑا خریدنے کے لیے پیسہ نہیں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے اگر جس خاتون سے نکاح ہو رہا ہے اس کو کھلا سکتے ہیں، اس کے جو تن ڈھکنے کے لیے کپڑا ہے اور اپنے ساتھ چھت کے نیچے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں، آپ شادی کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسا فقیر ہے نوجوان کہ جس کے پاس نکاح کرنے کے لیے، لڑکی کا خرچ برداشت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسلامی شریعت پھر بھی کہتی ہے اس کی مدد کر کے، چاہے زکوٰۃ دے کر چاہیے اس کی شادی کروا دو، اللہ تعالیٰ پھر بھی راستے کھولے گا۔ نکاح آسان ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کو بہت زیادہ مشکل بنا لیا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ رسم و رواج کے نام پہ شادی بیاہ میں جس قدر زیادہ چیزیں لوگوں نے داخل کی ہیں اس قدر زیادہ کسی اور میدان میں نہیں، اور یہ جو میدان ہے اسے لوگوں نے بہت ہلکے میں لیا۔ شادی بیاہ کی رسمیں اور ان شادی بیاہ کی ان رسموں کے معاملات کو لوگ بہت ایزی لیتے ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ان کا درجہ انتہائی بہت برا ہے۔ آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھتا ہوں، آپ دیکھیے کہ یہ رسم و رواج شادی بیاہ کے اسلام کی نظر میں کس قدر زیادہ خطرناک معاملات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، اللہ جن کو ناپسند کرتا ہے سب سے زیادہ لوگوں میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ کہا سب سے پہلے ملحد فی الحرم، حرم کی حدود میں بے دینی کی بات یا بے دینی کا کام کرنے والا۔ مکہ اور مدینہ جو حرم ہے وہاں اس کا ادب ہے، وہاں کوئی جا کر بے دینی کا کام کرے، بدعت ایجاد کرے یا کوئی دین سے انحراف والا کام کرے، یہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کا مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام پر تو آ گیا ہے لیکن اسلام پر عمل کرنے کے بجائے ابھی زمانے جاہلیت کے رسم و رواج طور طریقوں کو اپنانا چاہتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ انسان۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا مطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیحریق دمہ،
کسی بھی مسلمان کا ناحق خون بہانے کے پیچھے پڑا رہنے والا، ناحق قتل کرنے والا. اب آپ دیکھیے، حرم میں بے دینی کا کام کرنے والا اور ناحق کسی کا قتل کرنے والا، اس کے برابر اللہ کے نبی نے ذکر کیا اس آدمی کو جو ہے تو مسلمان لیکن طریقے جاہلیت کے چاہتا ہے تو اسلام پر، لیکن وہ زمانے جاہلیت کے طرز پر اپنے معاملات کو چلانا چاہتا ہے، یعنی جاہلی رسم و رواج کو اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتا ہے. ایسا آدمی اتنے بڑے مجرموں کا ساتھی، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو 3 انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے، ان میں سے یہ 3 ہیں. ان میں سے ایک یہ رسم و رواج کے چکر میں پڑا رہنے والا آدمی. اب آپ سوچو، ایسی رسم و رواج لے کر اللہ جن سے ناراض ہو، ایسی رسم و رواج کے ساتھ شادیاں کریں گے، شادیوں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ رشتوں میں وہ محبتیں، وہ برکتیں، وہ خیر، وہ اپنائیت کہاں سے آئے گی جب رسم و رواج کا اتنا بڑا بھنڈار اٹھائے ہوئے شادی کرتے ہو، نکاح کرتے ہو، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی ناپسندیدگی کے ساتھ شادیاں کرتے ہو، تو تمہاری ہماری زندگیوں میں شادیوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم تو اللہ تعالیٰ سے خیر کے طلبگار ہوتے ہیں نا. شادی کے اندر، رشتے کے اندر خیر و برکت پوری زندگی نہیں، آدمی کی آخرت جڑی ہوئی ہے اس رشتے سے. اور آدمی شادی کر رہا ہے، جاہلیت کے رسم و رواج کو پسند کرتا ہے، غیر شرعی رسوم و رواج کا پابند رہ کر شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کی زندگی میں برکت ہو. کہاں سے آئے گی برکت؟ اللہ چاہے تو دے دے، ورنہ یہ تو اسباب کی دنیا میں اگر کہیں آدمی برکت کو روکنے والے اسباب اپنی زندگی میں اپنا رہا ہے. اور دوسری حدیث جو آپ کے سامنے سنانا چاہوں گا، بہت سارے حضرات اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم رسم و رواج نہیں کرتے، لیکن جن شادیوں میں ایسے رسم و رواج ہوتے ہیں اس میں شریک تو ہوتے ہیں. لوگ رسم و رواج میں شریک ہوتے ہیں، خود بھی حاضر رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں. کیا نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا. اس جگہ رہتے کیوں ہیں جس جگہ یہ غلط رسمیں ہوتی ہیں؟ ایسے شادی بیاہ جہاں یہ غلط رسم و رواج ہوتے ہیں، اس میں آپ کو غلط رسم و رواج کے وقت شریک نہیں ہونا چاہیے. اور اگر رشتے ناطے ٹوٹنے کا، بڑے نقصان کا کوئی ڈر نہ ہو، ایسی جگہ جانا بھی نہیں چاہیے آپ کو جہاں یہ غلط رسم و رواج ہوتے ہوں. یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آپ کے ہمارے دین کا. سنیں یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ کے نبی نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا سیئہ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص ذلك من اوزارهم شیئا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی دین میں کوئی غلط طریقہ ایجاد کرے، دین میں غلط طریقہ ایجاد کرے، اہل علم نے کہا ایک تو اس میں بدعت داخل ہے کہ آدمی دین میں نیا طریقہ اور غلط طریقہ ایجاد کر رہا ہے، اور کہا اس کے اندر یہ رسم و رواج بھی جن کو لوگ دین کی طرح مناتے ہوں، پابندی کرتے ہوں، جیسے شادی اس کے بغیر ہوگی نہیں، ان رسوم و رواج کے بغیر شادی ہوگی نہیں، جو اس درجے میں رسوم و رواج کو اپناتے ہوں، ان رسوم و رواج کو رواج دینے میں حصہ لے. من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، ایسے غلط چیزوں کو رواج دینے میں حصہ لے. وہ نہیں جو ایجاد کرے، ایجاد کرنے والا بھی، ان کو اپنانے والا بھی، اور ان کو رواج دینے میں حصہ لگانے والا بھی. اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ فعلیہ وزرها. اب خود جو کر رہا ہے اس کا گناہ تو ہے ہی. اب تمہاری تائید، تمہارے سپورٹ، تمہاری اٹینڈنس، تمہاری حاضری سے اگر اس رسم و رواج کے طور طریقوں کو بڑھاوا مل رہا ہے، لوگوں میں وہ باقی رہ رہی ہیں، تو جب تک لوگ یہ غلط کام کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی گناہ ملے گا جو لوگ اس کا سبب بنتے ہیں. تو یہ جو رسم و رواج کو لوگوں نے معمولی مسئلہ سمجھا ہوا ہے، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں. شادی بیاہ کی رسم و رواج اس قدر زیادہ غلط ہیں، میں آپ کے سامنے بتاؤں گا تفصیلی طور پر ایک ایک رسم کو لے کر کہ کتنی غلط باتوں کو لوگوں نے اس کے اندر جگہ دی ہوئی ہے، جبکہ دین و اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حاضرین گرامی قدر، ان رسم و رواج کا، خاص طور پہ جو شادی بیاہ کی رسم و رواج ہیں، ان کے بڑے نقصانات ہیں شادی بیاہ کی، خصوصی ان رسم و رواج کی وجہ سے. سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ مسلمان ہو کر جاہلیت کے طریقوں پہ چلتا ہے، مسلمان ہو کر غیروں کے طور طریقوں کو اپنا رہا ہے، یہ نقصان. اب اس میں گناہ بھی لازم آتا ہے آدمی کو، اور گناہ کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آدمی کو لازم آتی.
تو یہ رسم و رواج شریعت کی مخالفت ہیں، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے ہیں، اور جو آدمی ان غیظ و غضب کو دعوت دے کر نکاح کرے گا اس کی شادی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ میں ایک بات آپ کو بولوں، مان لیجئے کہ آپ میرے بھائی، میرے دوست، میرے پڑوسی، کچھ بھی، میرے دوست پارٹنر کچھ بھی ہیں، آپ شادی بیاہ کر رہے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ، میں اگر حاضر نہیں ہوں اور آپ کو واقعی میرے حاضری کا کوئی مطلب ہے آپ کے پاس، آپ کو کتنی ناراضگی ہوگی۔ آپ وہیں اس کو تھوڑا سا بدل کر دیکھیں، آپ کے غلط کام کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ سے روٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ سے روٹھ جائیں، آپ کی شادی شدہ زندگی میں خیر اللہ تعالیٰ نہ لائے، تو میری حاضری کیا معنی رکھتی؟ اللہ کا خیر نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان، آپ کا دوست نہ آئے تو آپ کو جو تکلیف ہوگی اس سے کہیں زیادہ محسوس آپ کو یہ کرنا چاہیے، ان رسوم و رواج کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی میری زندگی کے اندر اتر کر آتی ہے۔ آج افسوس اسی کا ہے کہ ان رسم و رواج کو لوگوں نے بہت معمولی سمجھا ہوا، جبکہ یہ غضب الہی کو دعوت دینے کا سبب اور زندگی کو خیر و برکت سے محروم کرنے کا سبب۔ اچھا، ان رسم و رواج کی وجہ سے ایک دوسرا بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ کیا معلوم ہے؟ اللہ کی ناراضگی کے علاوہ اس کے بعد وہ ہے شادیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ آج لوگوں کے ہاں جو شادیاں مشکل ہوئی ان رسم و رواج کی وجہ سے مشکل ہوئی ہیں۔ یہ جو ہمارے نوجوان بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں 15 سال میں، 30-35 سال تک نکاح نہیں کرتے، یہ جو زندگی 15 سے 20 سال کی جو زندگی گزرتی ہے، اس زندگی میں وہ کیسی مشکل، اگر پاک دامن رہیں تو کتنے بڑے جہاد سے گزرتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، جو پاک دامنی کی حفاظت نہیں کر پاتے وہ کتنے بڑے بڑے گناہوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ رسم و رواج ہی تو ہیں جنہوں نے شادیوں کو مشکل بنایا ہوا ہے، یہ رسم و رواج ہی تو ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی آسانی سے شادی نہیں کر سکتا۔ کتنے نوجوان ہم سے رابطہ کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں میں شادی کر لینا چاہتا ہوں تاکہ میں فتنوں میں نہ پڑوں، لیکن میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوگی بھائی کی نہیں کریں گے۔ کون سا رواج ہے یہ؟ آپ کی بیٹی کو رشتہ نہیں ملتا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹے کو رشتہ مل رہا ہے، شادی کرو اس کی۔ بڑا بھائی ابھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا ہوا؟ اس کی مرضی نہ کرے، چھوٹے بھائی کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں، ہمارے خاندان میں بڑے سے پہلے چھوٹے کی شادی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی چھوٹا بیچارہ آگے بڑھ کر کہہ دے گھر میں مجھے شادی کرنی ہے، اسے یوں سمجھیں گے کوئی بے حیائی کی بات کر رہا ہے۔ سمجھو وہ حیادار ہے، اس کی حیا ہے، وہ بے حیائی میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے آگے بڑھ کے آ رہا ہے آپ کے پاس۔ یہ کون سے رواج ہیں جو لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں کہ بڑا لڑکا ہے ہم بڑے کی کرنے تک چھوٹے کی نہیں کریں گے، اور بڑا جو ہے لگا ہوا ہے مجھے ابھی کیریئر بنانا ہے 30 سال 35 سال۔ میں آپ کو بتاؤں ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ بیچارے نہ کسی کو بول سکتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کے خلاف جا سکتے ہیں، نہ ان کو چھوڑ کر کچھ اپنے طور پہ نکاح کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، نام نہیں لوں گا، ایک بستی ہے، میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں نا، جب کبھی اس بستی یا اس بستی کے اطراف و اکناف کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے، میرا پروگرام، ایک نوجوان برابر مجھے میسیج کرتا ہے کہ شیخ چاہے جس عنوان پہ تقریر کیجئے اس مسئلے پہ ضرور بولیے کہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وقت رہتے ہوئے نوجوانوں کی شادی کروا دیں، اس لیے کہ میرے والد کو میں کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن میری شادی نہیں کرواتے ہیں۔ کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ وہی رسوم، وہی رواج، وہی اپنے اصول، نہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہ کچھ۔ میں نے کہا رسم و رواج کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ شادیاں مشکل ہو گئیں، شادیاں مشکل ہو گئی ہیں، چاہے وہ جہیز کی رسم ہو یا دوسرے رسم و رواج جن کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، بہت ساری رسم و رواج، لیکن شادیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ اب پھر شادیاں مشکل ہونے کے بعد اب اس کی وجہ سے جو فساد جنم لے رہا ہے، گناہوں میں زندگی جا رہی ہے، لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی زندگی گناہوں میں جا رہی ہے، اور گناہوں میں زندگی جانے کے ساتھ بے حیائی جب عام ہو رہی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، یاد رکھیے حیا آدمی کی بہت بڑی دولت ہے۔ حیا اگر جاتی ہے تو پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آدمی میں حیا باقی رہے تو ہر گناہ سے بچنے کی طاقت اس کے اندر باقی رہتی ہے، حیا اگر چلے جائے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، میری ہی نبوت نہیں، مجھ سے پہلے والی جتنی نبوتیں گزری ہر نبی کی جو باتیں باقی رہی ہیں خیر کی، ان میں سے ایک یہ تعلیم ہے کہ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ یہ حیا مر جاتی ہے شادی میں تاخیر کی وجہ سے،
یہ حیا مر جاتی ہے شادی میں دیر کی وجہ سے. یہ رسم و رواج آدمی کو بے حیائی تک لے کر جاتے ہیں, اور اس سے آگے بڑھ کر یہ رسم و رواج بہت ساری لڑکیوں کو مرتد ہونے تک لے کر جا رہی ہے. رسم و رواج کے چکر میں لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی, وقت پہ نہیں ہوتی, صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی. یہ جہیز کے مطالبات, یہ فلاں رسم و رواج طرح طرح کے. اب لڑکیاں یہ دیکھتی ہیں یا تو گھٹ گھٹ کے مر جائیں, یہ خاندان قبیلے سے بغاوت. اور حتیٰ کہ بعض لڑکیاں صاف طور پہ یہ کہتی ہیں کوئی مسلمان ہو تو بتاؤ ہم دین پہ رہنے کے لیے تیار ہیں. جب کوئی مسلمان ہم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا ہماری خواہشات نہیں, ہم جائیں گی؟ ہمارے مرتد ہونے پہ سوال مت کرو کوئی ہم سے شادی کیوں نہیں کرتا, اس پہ سوال کو. یہ لڑکیوں کا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جواز, یہ سبب ٹھیک ہے کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے تو تم مرتد ہو جاؤ, نہیں, درست نہیں. یہ بے حیا, یہ جو معاملہ ہے انسان کی خواہش کا ہے, وہ آدمی کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے, کفر اور ارتداد کا مسئلہ. میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کیسے یہ رسم و رواج کے چنگل نے, جس میں لوگوں نے سماج کو گھیر کے رکھا ہے, اس چیز نے ہمارے اور آپ کے سماج کو کیسے کیسے نقصان سے دوچار کیا, کتنے سارے نقصانات سے دوچار کیا, آپ اندازہ لگائیے. اب اس پر مستزاد ان رسم و رواج کے چکر میں آدمی کا جو دیوالیہ نکلتا ہے. باپ کی اگر 3 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی کی شادی کر لیتا ہے, اگلی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں, آدمی کنگال ہو جاتا ہے. ایک شادی میں باپ کنگال ہو جاتا ہے, ایک شادی میں باپ کنگال ہو جاتا ہے. ایک کی تو کر لیا, اب دوسرے کی شادی کی عمر ہو گئی لیکن پرانا قرض ہی نہیں اترا تو دوسری کی کیا شادی کرے گا. فقر و فاقہ آدمی کی مجبوری, اور اسی کے چلتے بہت سارے باپ سود میں ڈوبتے ہیں. کون ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا؟ یہ جو بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں نہیں ہم مجبور ہیں, اب کیا کریں, بیٹی کی شادی کرنا ہے, کوئی قرض نہیں دیتا, ہم سود پہ پیسہ لے رہے ہیں. یہاں بھی یہی کہیں گے جائز نہیں ہے آپ کے لیے سود لینا, یہ کوئی وجہ نہیں ہے سود لینے کی. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک رسم و رواج کے چنگل نے کتنی خرابیاں پیدا کی, کیسی کیسی برائیاں جنم دی, آپ اندازہ لگائیں. اور پھر انہی رسوم و رواج کا نتیجہ ہے کہ کئی بار شادی کے بعد, مثال کے طور پر جہیز کا مطالبہ ہو, یا جو ہے شادی میں فلاں دعوت ہونی چاہیے, اتنی ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے, باپ بڑے زور لگا کر سارے ارمان بیٹی کی خاطر, سارے جو خواہش لڑکے والوں کی پوری کر دیتا ہے. اس کے بعد اس کو توقع یہ رہتی ہے اس ساری قربانی کے بعد کیا میری بیٹی کو کم سے کم گھر میں عزت سے رکھا جائے گا, شوہر اسے اپنے دل میں واقعی معنوں میں رکھے گا. لیکن یاد رکھو, جو شادی کو پہلے تجارت کی نظر سے دیکھتا ہو, شادی کے بعد وہ محبت نہیں کرنے والا ہو سکتا. جس کا مقصد پہلے بھی منافع منفعت ہو, وہ بعد میں بھی منفعت ہی دیکھے گا, وہ محبت نہیں کرے گا. جو شادی کو تجارت بنائے گا, بعد میں بھی وہ تجارت ہی کرے گا. نتیجہ کیا ہے, کتنی ایسی لڑکیاں ہیں باپ سب کچھ لٹا چکا لیکن وہ بیویوں والی محبت نہیں ملی, بہو والا مقام نہیں ملا. کتنی یہ سب چیزیں کس کا نتیجہ, یہی سارے رسم و رواج ہیں. ان سارے رسم و رواج نے شادی بیاہ کے مسئلے کو امت کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا. آپ یقین کیجئے اتنی رسمیں ہیں, اتنے رواج ہیں, اتنے زیادہ طور طریقے غیروں سے اپنائے ہیں کہ آج کی شادیاں تاریخ اسلام نہیں, شریعت مطہرہ کی شادی کا وہ سیدھا سادہ ماڈل جس کا میں نے تذکرہ شروع میں کیا, اس سے اگر ملا کر دیکھ لیں تو کوئی میل نہیں کھاتی. کہاں یہ سادگی اور کہاں یہ پہاڑ آپ دیکھیں گے. حاضرین گرامی قدر, بات میں مختصر کر لیتا ہوں, اگر میں بولتا جاؤں گا بہت ہے باتیں بولنے کے لیے, اس لیے کہ جو سنتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, جو نقصانات ہماری نظروں میں ہیں, ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسی پر بولتے رہیں, لیکن مقصد بولتے رہنا نہیں. آپ کو احساس دلانا ہے کہ ان رسم و رواج نے امت کا بیڑا کیسے غرق کیا ہے, کتنا نقصان قوم و ملت کا کیا, اس کو سمجھیے. اور رسم و رواج سے پاک سیدھی سادی محبت اور اپنائیت اور خلوص والی اور دینداری والی شادیوں کو فروغ دیجئے. سماج کے اندر شادی کو آسان کیجئے, شادی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت والی شادی بنائیے, اس کی فکر کیجئے. آج میں کوئی مستقل رسم نہیں ذکر کروں گا, لیکن کل سے ہم انشاءاللہ روزانہ ایک رسم کا تذکرہ کریں گے, 1 یا 2 جتنی وقت گنجائش ہوگی, اور دیکھیں گے کہ کیسی کیسی رسم و رواج میں ہم نے اس شادی کو گھیر لیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے, رسم و رواج کی اس لعنت سے اللہ تعالی سماج کو چھٹکارا دے, شادیوں کو اللہ تعالی آسان کرے, اور اللہ تعالی عصمت و عفت کی حفاظت اور دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ان شادیوں کو بنائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.